ایک اہم نقطہ، مسئلہ جتنا قوت علمی سے بیان ہوگا اتنا ہی محقق کی اپنی تحقیق پر گرفت زیادہ ہوگی۔ جتنا آپ قوت سے اس کو بیان کر سکیں گے اتنا ہی آپ تحقیق پر گرفت حاصل کریں گے۔ بس ہم نے ابھی تک مسئلہ ڈھونڈ لیا ہے کہ اسے بیان کرنے جا رہے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے بیان کریں کہ وہ جو ہم نے قوت علمی کا لفظ استعمال کیا کیسا بیان ہو کہ ہم کہیں کہ یہ قوت علمی سے بیان ہو چکا ہے مسئلہ۔ چند ایک نکات ہیں کہ کیسے مسئلہ بیان ہو۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے مشکل کو مسئلے میں بدلنا۔ مشکل اور مسئلہ، چلو کیسے ہے جی سمجھا دے۔ سوال بنا دیں، وہ اس سے تو مسئلہ نہ بنانا، وہ تو سوال بن گیا۔ ہم فی الحال مشکل اور مسئلے میں ہیں۔ نہیں، سوال مسئلہ نہیں، یہی بیان کرنا ہے نا، مسئلے کو تو بیان کرنا ہے، سوال کو تو بیان نہیں کیا جاتا۔ ہاں پھر آپ لکھیں گے تو وہی مسئلہ ہے، ہم سوال کو پھر تو نہیں کہتے ہیں نا، سوال تو اس کا جز ہو جائے گا، درست ہے؟ ہاں مسئلہ پھر عام ہو جائے گا، مسئلہ وسیع ہے۔ اور کوئی جی مشکل اور مسئلہ؟ وہ یہ ہے کہ مشکل خود بخود ایک ایسا چیز ہے کہ جو معاشرے میں موجود ہے، وہ نہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ مثلا آپ نے کہا افراد تکلیف کا یہ مشکل وہاں موجود ہے، آپ اس کو مسئلہ اس کو متوجہ کرنا ہے، توجہ دلانی ہے اس کی طرف۔ احسن، اس مشکلات جو ہیں جامع میں، مشکلات ہیں ان کو متوجہ کرنا، یہ مسئلہ ہو جائے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے میرے ذہن میں۔ بہت اچھا بیان ہے۔ دیکھیں ٹائم نہیں ہے تو اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں، یہ نقطہ ہے، اور اسی کو اس مثال میں دیکھیں کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو مشکل بتاتے ہیں یا مسئلہ بتاتے ہیں؟ آپ اس کو مشکل بتاتے ہیں، وہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ وہ آپ کو مسئلہ بتاتا ہے۔ آسان ہو گیا نا؟ آپ اس کو بتاتے ہیں میری یہ مشکل ہے، وہ آپ کو اسی مشکل کا مسئلہ بتا دیں۔ نہیں بہرحال ہو سکتا ہے، لیکن ہم ڈیفیکلٹی بتاتے ہیں نا، ہم اپنی جو تکلیف ہے، اصل میں کیا فرق کہاں پہ ہوتا ہے؟ فرق یہاں پہ ہے کہ آپ اس کو زبان نہیں دے پاتے، آپ اس کو علمی زبان نہیں دے پاتے، آپ اس کو غیر علمی زبان میں بیان کرتے۔ بس ڈیفیکلٹیز کو جب زبان ملتی ہے تو وہ پرابلمز میں تبدیل ہوتی ہیں، جب ان کو زبان مل جاتی ہے تو پھر اس کے راہ حل کے لیے قدم اٹھایا جاتا ہے۔ بس ہم مشکلات کو کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں معاشرے سے، مشکلات کو لیتے ہیں کتابوں سے، مشکلات کو نکالتے ہیں مختلف اپنے مصادر سے، جس کا جو رشتہ شعبہ ہے، علمی تخصص ہے، وہاں سے اس مشکل کو وہ استیاد کرتا ہے۔ اب جب استیاد کرتا ہے پھر اس کو وہ بیان دیتا ہے، جب یہ علمی بیان دیتا ہے تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے کس میں؟ مسئلے میں، یہ تبدیل ہو جاتا ہے مسئلہ۔ جی 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 بسم اللہ۔ میں لیٹ ہے، ممکن آپ کا کام کر چکا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ نا خواہش۔ وہ یہ ہے کہ مثلا جب مسئلہ ہے تو مسئلے کے اندر ہم یہ تھوڑی توضیح اگر دے دیتے ہیں، ممکن ہے مسئلہ شخصی آپ کا نہ ہو، معاشرے کا مسئلہ ہو، آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ ایک دفعہ ہوتا ہے خود مشکل میری ہے، ایک دفعہ تو نہیں میری مشکل نہیں ہے، جامع میں جیسا مثال دی مدینے میں، جامع کی مشکل ہے، میں اس مشکل کو جانتا بھی ہوں، حل بھی کر سکتا ہوں، جیسے ڈاکٹر اور مریض کی مشکل ہے۔ یعنی مشکل مسئلہ جو ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ شخصی ہو، بالکل ایسا مسئلہ عمومی ہو سکتا ہے، جی، اور شخص جو ہے محقق ہے یا لکھنے والا ہے اس کو ممکن نہ ہو سکتا، بالکل جس جامع میں رہتا ہے اس نے ضرورت محسوس کی ہے کہ بالکل یہ مشکلات ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہے، یعنی جو مشکلات ہیں وہ
محقق کی ذاتی نہیں ہے، دغدغہ ذاتی ہے، مشکلات ذاتی نہیں ہوتی، دغدغہ ذاتی ہے۔ اب دغدغے کی اردو کیا ہوگی مجھے نہیں پتہ، اس کی جو تڑپ ہے، اس کا جو جذبہ ہے وہ اس کی ذات میں ہے۔ مثلا ہر ایک کے اپنے علائق سلائق ہیں، آغا کا علائق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہیں؟ آغا ضیاء کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کا نقش ان کے لیے کیا ہے؟ ابہام، یعنی کہاں پہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ سید ضیاء کا جو کردار ہے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے زندگی میں جو انہوں نے اپنے سماج کے لیے اور لوگوں کے لیے جو انجام دیا وہ ابھی تک واضح نہیں ہوا۔ واضح نہیں ہوا تو میں آ کر کیا کروں گا؟ اجاگر کروں گا۔ ان کا یہ مسئلہ ہے، یہ دغدغہ ہے۔ تو اب اس کا ان کا اکتشاف، اب کیا کرنا ہے؟ مخاطب کو سمجھانا ہے۔ یہاں سے ہم بیان شروع کر رہے ہیں، بس سب سے پہلا کام ہم نے اس مشکل کو علمی رنگ دینا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مشکلات نہیں لکھنی، مسائل لکھنے ہیں، مشکلات کو مسائل میں بدل کر لکھنا ہے۔ مخاطب کو یہ سمجھانا ہے کہ مسئلہ کس جہت سے مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ سازی۔ مسئلہ سازی یعنی خود مسئلے کو بنائیں، ٹھیک ہے، اس کو پروبال دیں، اس کو شاخ و برگ لگائیں، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں۔ وہ کہتے ہیں نا شیخ انصاری اپنے مخالف کی بات کو اس سے بھی زیادہ واضح طور پر بیان کرتے تھے۔ یعنی اس نے اگر اشکال مثلاً 50% کیا ہے تو وہ اس کو 60-70% اور بڑھا کر پیش کرتے تھے تاکہ سب سے زیادہ مسجل ہو جائے کہ یہ اشکال یوں ہے، پھر اس کا جواب دیتے تھے۔ یہاں پہ بھی یہی ہے، آپ مسئلے کو واقعاً مسئلہ بنائیں، مسئلہ سازی۔ میں کئی مرتبہ جاتا ہوں، ایک آدمی سیکنڈ ہینڈ چیزیں ریپیئر کرتا ہے، تو میں اس کے پاس تھوڑی دیر کھڑا رہا تو کئی بار ایسا ہوا کہ جو بھی آدمی چیزیں بنوانے آتے ہیں وہ کہتا ہے یہ تمہاری چیز بہت اچھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو یہ احساس نہ ہو کہ تمہاری پاس یہ جو چیز ہے وہ اتنی قیمتی ہے تو وہ پرانی چیز پہ ممکن ہے، آج کل ہزینہ بہت زیادہ ہیں، تو وہ کہے گا چھوڑو یار اس کو، دفع کرو، نہیں خریدتے ہیں۔ تو وہ تاکہ آمادہ ہو جائے کہ اس پہ خرچہ کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مخاطب کو آمادہ کرنا ہے آپ نے کہ وہ آپ کی تحقیق پڑھے۔ مخاطب کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ مشتری یابی کے چکر میں ہیں، یعنی آپ مشتری ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کی تحقیق جو آپ نے اتنی محنت سے لکھی ہے اس کو کوئی پڑھے تو صحیح، وہ ایسے خاک تو نہ کھاتی رہے نا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی خاک کھانے کے بجائے آپ نے اس کو مشتری کے حوالے کرنا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ مسئلہ اہم ہے۔ یہ اسی مسئلے کے بیان میں آئے گا۔ اہمیت مسئلہ کیسے بیان ہوتا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ جو ہے اہمیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں جس مسئلے پر بحث کر رہا ہوں یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کو کہتے ہیں دور مسرہ، یعنی اہمیت کو بیان کرنا ہے خود اہمیت کے لفظ سے، اس سے تو کوئی کانے نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بہت سے طریقے ہیں، بہت سے طریقے ہیں جس میں مثلاً اگر ایک مسئلہ قرآنی مسئلہ ہے تو آپ اس پر کہیں کہ اس مسئلے میں 50 آیات ہیں، لفظ اہمیت نہیں لائیں، بتائیں کہ یہ 50 آیات رکھتا ہے۔ ایک مسئلہ مثلا کلامی جہت سے اہم ہے تو آپ کہیں یہ تو عصمت کے اوپر حرف آتا ہے شاہ صاحب، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں یہ تو علم امام کا جو ہے نا وہ مثلا اس کے اوپر حرف آتا ہے، اس سے توحید پر حرف آتا ہے، اس سے فلاں مسئلے پر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اہمیت ہوگی، اس سے دغدغے بڑھتے ہیں۔ نہ کہ لکھیں کہ یہ اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ فلان ہے، اس سے کوئی نہیں پڑھے گا۔ ہاں سارے ہی کہتے ہیں جی ایسے ہی ہے۔ وہ ایک کوچ تھا نا، تو اس نے کوچ تھا ٹیم کا، تو فٹ بال کا، تو دعا مانگ رہا تھا، تو بعد میں اس نے کہا کہ میں دعا مانگتے مانگتے میں نے دوبارہ کوچنگ شروع کر دی، دوبارہ سے جو ہے نا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا دعا تو پرلا بھی مانگ سکتا ہے تو جو چیز میں کر سکتا ہوں وہ دعا کے ساتھ ساتھ وہ کوچنگ ہے جو میرے ساتھ خاص ہے، تو جو کرنے کا کام ہے وہ آپ کا وہ ہے کہ جو آپ خود کر سکتے ہیں، جو سارے کر سکتے ہیں اس میں آپ کا کیا امتیاز ہے۔ اچھا، اس مسئلے میں اب جب اہمیت روشن ہو گئی، اجاگر ہو گیا کہ یہ مسئلہ یہاں پہ ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اہمیت کے بیان کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟
اہمیت کے بیان کے بعد آپ نے اس کے ابعاد کو واضح کرنا ہے، ابعاد کو واضح کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے کے جتنے بھی ابعاد ہیں، مثلا ابھی ایک مثال آئی ہے تو اسی پر ہی رہتے ہیں۔ مثلا سید ضیاء کے، شہید ضیاء کے جو کردار ہے اس میں مختلف ابعاد ہیں۔ مثلا سیاسی بود ہے تو انہوں نے جو سیاسی کردار ادا کیا ہے تو ان میں مسئلے کے بیان میں یہ لکھیں گے کہ سید ضیاء نے سیاست میں یہ کام انجام دیے ہیں، سید ضیاء نے کلچرل مسائل میں یہ کام انجام دیے ہیں، سید ضیاء نے زبانی لسانیاتی فرقہ واریت کو قلع کما کرنے کے لیے یہ اقدامات انجام دیے ہیں۔ یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ یہ ابعاد مسئلہ ہیں، اس مسئلے کے کیا ہیں؟ بعد ہیں، یہ بھی تبیین مسئلہ کے اندر آئیں گے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب ہم مہندسی یہ مسئلہ، بیان مسئلہ کو جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے مسئلے کو بیان کرنا ہے کہ مسئلہ بیان ہو جائے۔ تو پہلے جملات آپ نے وہ لکھنے ہیں جس سے دغدغہ اٹھتا ہے، لوگ جو ہے وہ اس میں آتے ہیں، جو پڑھنے والا ہے وہ اہمیت کا احساس کر لیتا ہے، پہلے 2-3 جملوں میں اس کو محسوس ہو جائے واقعاً کہ یہ مسئلہ اہم ہے، اور پھر جب وہ مسئلے کی اہمیت پہ آتا ہے تو اب اس مسئلے کی اہمیت کے بعد آپ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں اہم ہوا، مختلف محرکات گنواتے ہیں۔ جب آپ نے یہ گنوا لیے تو پھر آپ اس مسئلے کے مختلف ابعاد، مختلف زاویہ، مختلف اس کے وجوہ کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ مسئلہ شفاف انداز میں سامنے آئے، اور پھر آخر میں آپ اس حل مسئلہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ کس روش سے حل ہوگا۔ ڈاکٹر ہے، کبھی کبھار وہ آخر میں تشخیص دیتا ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا، کبھی کبھار وہ کہتا ہے کہ نہیں بغیر آپریشن کے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روش حل مسئلہ ہے۔ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جب آپ نے مسئلہ کا تعین کر دیا یہ مسئلہ کیا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کو کس روش سے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ ڈھونڈیں کہ سب سے عقلائی ترین روش اس مسئلے کو حل کرنے کی کیا ہو سکتی ہے۔ اگر ایک مسئلہ کلامی ہے تو آپ اسی جہت سے حل کریں، اگر ایک مسئلہ درون مذہبی ہے تو اسی مذہب کے اندرونی آموزوں سے حل کریں، نہ کہ بیرون جا کے ڈھونڈیں۔ بہت سے مسائل جو ہے وہ درون مکتبی ہوتے ہیں، ان کو باہر سے ڈھونڈتے ہیں، بہت سے مسائل باہر کے ہوتے ہیں، ان کو اندرونی استدلال سے تقویت پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی مسئلے کے حل کا طریقہ نہ ہوا۔ تو مسئلے کو اس کے متناسب روش سے حل کریں۔ اگر ایک عقلی مسئلہ ہے عقلی روش سے، اگر نقلی ہے نقلی روش سے، اگر کتاب خانے کا مسئلہ ہے کتاب خانے ہی روش سے ہوگا، اگر جو ہے وہ میدانی مسئلہ ہے میدانی طریقوں سے حل ہوگا۔ تو آخر جو بیان مسئلہ کا آخری پیراگراف یا آخری جو 2 بند ہوں گے، 2 جملے ہوں گے، آپ نے اپنے روش کو بیان کرنا ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون سی روش اپنانی۔ مسئلے کا بیان کلیئر ہو گیا جی؟ صلوات پر محمد۔ اب جب مسئلہ ہو گیا بیان تو اب ہم نے سوالات اصلی اور فرعی کا تعین کرنا ہے۔ کیوں سوال کا تعین ہوتا ہے؟ مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ مسئلے کو جب حل کرنا ہے تو اب ہمیں سوال کی طرف آنا پڑتا ہے۔ بس مسئلہ پہلے ہوتا ہے، پھر اب اس کو حل کرنا ہے تو سوال کرنا ہے۔ جو سوال ہے نا، ایک سوال اصلی ہے، ایک فرعی ہے، ایک فرعی سوال۔ جو اصلی سوال ہے اس کی یہ تعریف ہے: مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیش کیا گیا ایسا جامع سوال جو اپنے اندر کئی جزئی سوالات کو جگہ دے۔ جب ہم کہتے ہیں نقش مثلا سید ضیاء الدین در جامع مثلا بلتستان چگونے بوده است، ٹھیک ہے، سید ضیاء الدین کا کردار بلتستانی معاشرے میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور نقی بھائی کا ماڈرنیٹر کے اوپر ہے، تو آپ بھی اپنا سوال اصلی بتا دیں۔ آج کے زمانے میں اسلام اور طریقے کو کیسے ہم کر سکتے ہیں، تطبیق دے سکتے ہیں آج کے مسائل۔ ہاں، یعنی آج کے مسائل کے مطابق اسلام کی ماڈرنیٹی کے اوپر کیا نگاہ ہے، یہی ہے نا۔ یعنی اسلام کے جو آموزیں ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسلام کے جو اصول ہیں، ان کو جب ہم ماڈرن دور میں دیکھتے ہیں تو ماڈرنیٹی کے اوپر اس کو ہم کیسے تطبیق دے سکتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ ان کا سوال ہے۔ اب آئیں گے مختلف اس کے ابعاد کی طرف۔
مثلاً جو ہے اسلام کے مختلف آموزوں کے حساب سے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، یا ماڈرنیٹی کے مسائل کے اوپر آپ ان کو کر سکتے ہیں، مثلاً سیاسی مسائل ماڈرنیٹی کے ہیں، علمی ہیں، تجربی ہیں، جتنے بھی ہیں ان کے اوپر آپ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ یا مثلاً سید ضیاء کا آپ کردار لیں تو آپ کہیں گے سید ضیاء کا جو کردار سیاسی ہے، کلچرل ثقافتی ہے، اسی طرح مذہبی ہے، علمی ہے، ان کو آپ کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ بس ایک جامع سوال ہوگا جو پوری تحقیق کے اوپر حاوی ہوگا، اور اس جامع سوال کو تحقیق میں کہاں پہ بحث کریں گے؟ اس جامع سوال کو سوال اصلی کو تحقیق کی کون سی فصل میں بحث کریں گے؟ خود سوال اصلی کا جواب تحقیق کی کون سی فصل میں ملے گا؟ میں نے یہی کہا کہ سوال اصلی کا جواب مختلف صورتوں میں اس کے ذیلی جزئی سوالوں کے جواب کی صورت میں پوری تحقیق میں چلتا ہے۔ احسن، یہ ہے جواب کہ سوال اصلی کو مستقل حیثیت حاصل نہیں ہے۔ سوال اصلی ہمیشہ جزئی سوالات کے ضمن میں قابل حل ہوتا ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کلی کا وجود ہمیشہ افراد کے ضمن میں ہوتا ہے، کلی کہیں پہ موجود نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جب بھی آپ کو ملے گا فرد ملے گا، یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے، یہ سارے ہیں کلی انسان یہاں سے بنتی ہے۔ کلی ینطبق علی کثیرین کا خارجی مصداق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، کلی کا نہیں ہے، اس کے مصادیق موجود ہوتے ہیں۔ سوال اصلی یہی ہوتا ہے، سوال اصلی ایک ایسا کلی ہے جس کے خرد شدہ، جس کے تجزیہ شدہ اجزاء سوالات فرعی بنتے ہیں، اور یہی فرعی سوالات کیا بنتے ہیں؟ آپ کی تحقیق کی فصول کا تعین کرتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیان مسئلے کے آخر میں جو سوال اٹھتا ہے وہ اسی کو کہا جاتا ہے اصلی سوال، بالکل ہے۔ اس کی جگہ وہی بیان کر سکتے ہیں، بیان مسئلہ جب کر رہے ہیں اس کا آخری سوال ہے وہ آخر میں وہی ہوتا ہے، آخر میں وہیں پہ سوال ہوتا ہے، معمولاً اس کو عنوان دے دیتے ہیں۔ اصل میں ہم تو ترک کے تحت چلتے ہیں نا، جو المصطفیٰ ہمیں دیتا ہے، تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم علیحدہ سے عنوان دیتے ہیں۔ جی وقت ختم ہو گیا، بس یہی اسی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے اصلی سوال تحقیق کے تمام ابعاد و جوانب پر محیط ہوتا ہے، فرعی سوال اصل سوال کا جز ہوتا ہے، اور اصلی سوال کا جواب فرعی سوالات کے ضمن میں ملتا ہے، اس کو بطور مستقل آپ اس کا جواب نہیں ڈھونڈتے۔ یہ ذہن آزمائی ہے کہ سوالات کو اصلی اور فرعی میں تقسیم کیوں کیا جاتا ہے۔ جواب دوستوں نے دے دیا ہے کہ تاکہ ہم اصلی سوال کو حل کر سکیں، ہمیں مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اس کو چند ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں تاکہ ہم اس کا جواب حاصل کر سکیں۔ آگے فرضیات کی بحث ہے، پیشینے کی بحث ہے، انشاءاللہ ہم نشست رکھیں گے، لیکن میٹ کے ذریعے رکھیں گے۔ جو احباب بھی آئیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سارے احباب آئیں گے، کیونکہ ہم نے کسی کو بور نہیں ہونے دیا، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے احباب جو شریک ہوں گے، ہماری خواہش ہے کہ سب احباب شریک ہوں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تشریف لائے اور ہمیں استفادے کا موقع دیا، آپ سب سے ہم مستفید ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھ دیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، بسم اللہ، سلامت رہیں، سلامت باشید انشاءاللہ۔ جی بند کریں، سلامت رہیں، بہت شکریہ انشاءاللہ۔ آپ جو ہے آپ آزادانہ کمنٹ کر سکتے ہیں، جو دوست بیٹھنا چاہیں۔